نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. یہ 12 تھا، 12واں پوائنٹ تھا. 13واں پوائنٹ، بچے کو بری صحبت سے بچانا بہت ضروری ہے. بچہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوم ورک کے لیے جا رہا ہوں، فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں، میں نے ہوم ورک کرنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، اس لیے فلاں دوست کے پاس جا رہا ہوں. اب والد سمجھتا ہے کہ نہیں، اچھے کام کے لیے جا رہا ہے. چونکہ ہم نے اپنا کوالٹی ٹائم بچے کو دینا سیکھا ہی نہیں ہے. ہمارا ذہن ہی ایسے نہیں بنا ہے کہ بچے کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات کی ہے، ہم ماں سے کہہ دیتے ہیں ارے تو دیکھ لینا کیا واقعی اس دوست کے پاس جا رہا ہے. لیکن محترمہ حبہ، یہ جو پہلی نازک عمر ہے، اس نازک عمر میں بچے پر مکمل نگرانی یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس دوست کے ساتھ مل رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر اس کا دوست جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہو جائے گا. اگر اس کا دوست ڈرگ ایڈکٹ ہے تو وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوگا. اگر اس کا دوست شرابی ہے تو وہ شرابی ہو جائے گا. اگر دوست گنہگار ہے تو وہ گنہگار ہو جائے گا. لہٰذا نگرانی انتہائی ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 14، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں محترمہ حبہ، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. آج کی اس محفل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے جمعہ کے مجمع میں کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پر بات کریں، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں کیا جاتا. مسجد کے اماموں کی ذمہ داری ہے، خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جمعہ کے خطبات میں، اپنے لیکچرز میں اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈز بتائے جائیں. ان کو بتایا جائے کہ پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں. اور آپ اس حوالے سے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مکمل طور پر پریکٹیکل نصاب دیں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ پوائنٹ، بچوں سے پیار کا اظہار کرتے رہیں، بچوں سے محبت کا اظہار کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیار کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو اچھال رہے ہیں. یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھال کر ان کو کیچ کر رہے ہیں اور پھر ان کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. ایک بیڈوین، ایک عرابی آتا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما. اب متکبرانہ، کیونکہ عرب معاشرے میں اس بات پر فخر کیا جاتا تھا کہ والد اگر اپنے بچے کو پیار سے چومتا، محبت کا اظہار کرتا یا کھیلتا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ والد کمزور دل بندہ ہے. یہ عرب کا معاشرہ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبلیغ دین میں غصہ نہیں فرماتے تھے، پیار سے بات سمجھاتے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام سنا کہ اس نے کہا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان کو چوما نہیں ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلال میں آ گئے حضور نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ کیا میری غلطی ہے کہ اللہ نے تیرے دل سے رحم ہی نکال دیا ہے، محبت ہی نکال دی ہے، شفقت ہی نکال دی ہے. امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدہ طویل کر دیتے ہیں. یہ پیار کا اظہار ہے نا، سجدے میں ہیں اور سجدہ طویل کر دیتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے نواسے کے لیے. اب میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی دھواں کتابت کا سلسلہ نہیں ہوگا، یہ لیکچر ہوگا، لیکن ایک نقطہ عشق کا آپ کو دے دیتا ہوں، محبت کا دیکھ دیتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں تو سجدے کے دوران عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی ہو رہی ہے. سجدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طویل کر دیتے ہیں. تو بتائیں نماز کے دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ امام حسین کے متعلق سوچ رہے ہیں نا. کس کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ سجدے میں ہیں لیکن دھیان کس طرف ہے؟ امام حسین کی طرف ہے کہ یہ اگر میرے کندھے سے اتریں گے تو میں سجدے سے اٹھوں گا. تو سجدہ طویل کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن امام حسین کی جانب ہے. اس سے پتہ چلا اگر نبی نماز کے دوران امتی کے متعلق سوچتا ہے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی. امتی نماز کے دوران نبی کے متعلق سوچے گا تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹے گی؟ 15واں پوائنٹ، بچوں کو رزق حلال کھلائیں. اگر آپ نے بچے کو رزق حلال نہیں دیا تو ایک روایت کے مطابق بروز قیامت بچہ اپنے والد کو گریبان سے پکڑے گا اور کہے گا اگر میں گنہگار ہوں تو اس رزق حرام کی وجہ سے گنہگار ہوں. یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کو رزق حلال کھلایا جائے اور بچہ اس حق پر بروز قیامت تقاضا کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا، میرے اللہ جو عذاب تو مجھے دیتا ہے اس سے دگنا عذاب میرے والد کو دے، کیونکہ اس نے مجھے حرام کھلایا تھا، حرام کھلانے کی وجہ سے میں گناہوں کا مرتکب ہوں.
لہٰذا اولاد کو حلال کھلانا یہ بچے کا حق ہے۔ پوائنٹ نمبر 16، 16واں پوائنٹ، کل یہ 20 پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ بچے کو سخی بنائیں اور سخاوت کی عادت ڈالیں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے عرض کرتا ہے کہ میرا بچہ، اس میں بخل پایا جاتا ہے، اسے سخاوت کی عادت کیسے پیدا ہو؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، جب بھی تو خدمت خلق بجا لائے، جب بھی لوگوں کو، غریبوں میں پیسہ تقسیم کر، تو اپنے بچے کے ہاتھ سے تقسیم کرا۔ آپ پاکستان جاتے ہیں یا یہاں پر اگر آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں، تو بچے کے ہاتھ سے وہ رقم تقسیم کریں، بچے کے ہاتھ سے سویٹس تقسیم کریں، بچے کے ہاتھ سے مٹھائی تقسیم کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے میں بخل ختم ہوتا ہے، بچے میں سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کے بھی نفسیاتی بہت زیادہ فوائد ہیں، تو اس کے دیگر فوائد انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اس پر کلام کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 17، جب بچہ کم عمر ہو تو اس پر سختی ضروری ہے۔ اکثر مائیں کہتی ہیں ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے نماز کی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی، ابھی یہ 4-5 سال کا بچہ ہے، تو مائیں سختی نہیں کرنے دیتی۔ اس کا نقصان ہوتا ہے محترمہ حبہ، اس کا نقصان یہ ہے، سختی ایسی نہیں ہے کہ بچے کی پٹائی کریں، ایسا نہیں ہے کہ بچے کو ماریں، لیکن بچے کو وقت کا پابند بنانے کی کوشش کریں، اس پر محنت کی جائے اور ابتدائی عمر سے محنت کی جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 11، 12، 13 سال کا ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کو یاد آتی ہے اور اس وقت والدین سختی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچے پر ہرگز سختی نہ کریں، اس سے بچہ مزید باغی ہو جائے گا۔ اب جب بچہ مکالمے کی عمر تک پہنچ آیا، جب وہ اپنی بات سمجھا لیتا ہے اور والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے، تو اس وقت بچے سے سختی نہ کریں۔ 14 سال کی عمر کے بعد سختی کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے گا اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اکثر 13-14 سال کا بچہ، اس کا قد اپنے والد کے قد سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، پھر اس عمر میں وہ جم وغیرہ میں بھی جانا شروع کر دیتا ہے، والد سے جسمانی اعتبار سے بھی کبھی کبھی وہ مزید کبھی ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے والد اسے مارتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے، چونکہ خون گرم ہوتا ہے، وہ مار کھا کے تھوڑی دیر کے بعد درد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے 1 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ مارا، کتنی مرتبہ ماریں گے؟ رفتہ رفتہ وہ ڈھیٹ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ماریں گے اور کیا کریں گے؟ لہٰذا جب وہ مار کے لیے تیار ہے اس وقت ماریں گے تو وہ مار نقصان دہ ہے۔ تو یاد رکھیں محترمہ حبہ، یہ سختی کی عمر نہیں ہے، اور اسپیشلی اس معاشرے میں، یورپین کنٹریز میں ہرگز اس عمر میں سختی نہ کریں، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ماں والد کا احترام سکھاتی رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں باپ کا احترام سکھائے، جس طرح آپ کو ابتدا میں بتایا، نکات میں بتایا، احترام سکھاتے ہوئے ایک ادب سکھائے جو ہمارے معاشرے میں ختم ہو چکا ہے۔ ماں کا کام ہے کہ بچے کو بتائے کہ جب بھی والد کمرے میں آئیں تو ادب سے کھڑا ہو جا اور والد کا ہاتھ چوم، اور جس نشست پر تو بیٹھا تھا وہ نشست والد کے سامنے رکھ دے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، ادب میں کھڑی ہو جاتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی۔ یہ وہ روایات ہیں، یہ ابتدائی عمر میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ختم ہو گئی ہیں، بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ آپ میں سے کتنے والدین یہاں پر بیٹھے، آپ بتائیں کیا آپ کے بچے آپ کا ہاتھ چومتے ہیں ادب میں؟ نہیں چومتے، بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، بہت کم لوگ ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ادب اولاد کو سکھائیں، اس سے ایک قلبی میلان بھی پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، پوائنٹ نمبر 19، والدین کبھی بچے کو، مثال کے طور پر ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں بچوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے، لیکن والدین ضد کرتے ہیں تجھے نہیں پتا، مینوں زیادہ پتا ہے۔ بھائی آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے میں آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے، موبائل فونز کے حوالے سے آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے۔ ٹیکنالوجی بچہ ان معاشروں میں اکثر والدین سے زیادہ سمجھتا ہے، لیکن والدین اپنا روب اور دبدبہ بچے پر ڈالنے کے لیے اکثر کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ جن چیزوں میں بچے کو زیادہ علم ہے والدین تسلیم کر لیں۔ والدین اپنے بچوں سے فرینچ میں بات کرنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو بچے کو بتا دیں دیکھ میرا معاشرہ مختلف ہے، میری سیولائزیشن مختلف ہے، جس معاشرے میں میں پروان چڑھا ہوں میری فرسٹ لینگویج پنجابی ہے یا اردو ہے، یقیناً میں تجھ سے اچھی فرینچ نہیں بول سکتا، یقیناً اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے،
لیکن ایک بات تجھے بتا دوں، سچی بات بچے کو بتائیں، کیونکہ بچے کے دل میں کبھی والد کے قول اور فعل میں تضاد محسوس نہ ہو، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا والد جھوٹ بول رہا ہے۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ جو اس کا رول ماڈل ہے، جو اس کا منتہا نظر ہے، جس کی طرح وہ بننا چاہتا ہے، جب اس میں جھوٹ دیکھے گا تو کل والد اگر اچھا مشورہ بھی دے گا تو وہ اس میں بھی شک کرے گا۔ والد بتا دے کہ ان معاملات میں تیرا علم مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے وہ تو نے نہیں دیکھی، جتنا دنیا کا مجھے تجربہ ہے اتنا تجھے تجربہ نہیں ہے، لوگوں میں معاملات کا تجربہ جتنا مجھے ہے اتنا تجھے نہیں ہے۔ صراحتاً بتا دیں، اور جس چیز میں بچہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنا رعب اور دبدبہ دکھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 20 آخری پوائنٹ 20th پوائنٹ یہ ہے، اور یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ آپ خود سے سوال کریں، یہ ہم سب اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں، ایک لیسن حاصل کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے احباب ہیں جو اپنے سارے بچوں کو گھر میں ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے ہیں؟ خود سے سوال کریں، یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر وقت مقرر کر کے، جس میں ماں بھی بیٹھی ہو، باپ بھی بیٹھا ہو، بھائی بھی بیٹھے ہوں، سب مل کر کھانا کھائیں، اور کوشش کریں کہ ایک پلیٹ میں والد بھی کھا رہا ہو اور بچہ بھی کھا رہا ہو، بیٹا بھی کھا رہا ہو اور بیٹی بھی کھا رہی ہے۔ یہ وہ پیار ہے، محبت ہے جو اس وقت ایک ہی پلیٹ میں کھانے میں، اگر ایک پلیٹ میں نہیں بھی کھا سکتے کم از کم ایک دسترخوان بچھا کر سب اکٹھے کھانا کھائیں، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ جو اس پر عمل کر لے گا اس کے ثمرات وہ خود بخود دیکھے گا۔ محترم احبہ، یہ وہ بنیادی 20 پوائنٹس تھے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آج کی اس گفتگو میں نے اور بھی کافی، پھر آگے 10 سے 15 سال، 15 سے 18 سال، پھر بچوں کے شادیوں کے معاملات، شادی کے لیے فیصلے کس طرح کرنے ہیں، پھر بچوں کے لیے تربیت، تعلیم، بچہ باغی ہو جائے، اس پر بھی کافی تفصیل سے کلام کرنا تھا، لیکن چونکہ 11:30 بجے میں نے ختم کرنا ہے اور آخر میں ایک میسیج دینا ہے، لہٰذا وہ کلام آئندہ نشست میں، یہ ہماری محبت والدین کانفرنس انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ جاری رہے گی، یہ ہر سال یہ کانفرنس جاری رہے گی انشاءاللہ، اور اس میں ہمارا آپ سے مکالمہ بھی ہوگا، آپ سے گفتگو بھی جاری رہے گی، آپ اپنے بچوں کے حوالے سے ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہر بچے کی فکر مختلف ہوتی ہے، اگر آپ کی اولاد آپ سے باغی ہو گئی ہے تو ان کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈز ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آج فقط 10 سال کی عمر تک کے بچے کی نفسیات کے مطابق ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ یاد رکھیں محترم احبہ، اگر آپ نے اپنے بچے کے پہلے 10 سال کی تربیت یوں کی اور پھر بھی ہم گارنٹی ابھی نہیں دیتے، 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ پھر بھی فرما بردار ہوگا، عین ممکن ہے کہ وہ پھر بھی نافرمان ہو، لیکن ایک بات کی گارنٹی ضرور ہے، اگر وہ بچہ پھر بھی باغی ہو گیا، زندگی میں ایک وقت آئے گا جب وہ معاشرے کو دیکھے گا، جب لوگ اس پر ظلم کریں گے، جب وہ دیکھے گا یہ زمانہ بے وفا ہے، تو اس کو اس وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحات یاد آئیں گے۔ 30 سال کا ہو جائے، 35 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، ہم نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے جن کے والدین نے ابتدائی عمر میں ان کی بہترین تربیت کی، لیکن پھر بھی وہ باغی ہو گئے، لیکن 30-40 سال کی عمر میں وہ پھر اپنے والدین کی دستبوسی کے لیے واپس گھر میں آ گئے۔ اگر آپ ایسی تربیت کریں گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے واپس آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ہماری بہنیں یہ نہ سمجھے کہ بہنوں کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا، یہ تربیت بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے، لیکن صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچیوں کو بھی بار بار بتاتے رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس معاشرے میں عورتوں کو کیا حاصل ہوا۔ آپ کو اگر علم ہو کہ بیبلونین سویلائزیشن میں، آج لوگ کہتے ہیں حقوق نسواں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، بیبلونین سویلائزیشن میں اگر ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ اس کی زوجہ سے لیا جاتا تھا، ایک مرد کسی کو قتل کر دیتا تو گورنمنٹ کو یہ حق حاصل تھا کہ بجائے اس مرد سے بدلہ لیتے وہ اس کی زوجہ سے بدلہ لیتے، وہ اپنی بیوی کو پیش کر دیتا، بدلہ اس سے لے لو۔ گریک سیویلائزیشن میں عورت کو شیطان کا سمبل کہا جاتا تھا کہ شیطان کی علامت عورت ہے۔ رومن سیویلائزیشن میں ہر برائی اور ہر مسفارچون اور ہر بدبختی کی علامت عورت کو کہا جاتا تھا۔ ایجپشن سیویلائزیشن میں مرد کو اپنی زوجہ کو قتل کرنے کا حق حاصل تھا۔ عربین سیویلائزیشن میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن یہ حق کس نے دیا؟ جب بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے 2 واقعات ہیں، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، ایک واقعے کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون سے واقعات ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا، تو میں نے سوچا سفر پر اپنے ساتھ ایک بت تھا جس کی میں پوجا کرتا تھا، اس کو اپنا معبود سمجھتا تھا، پتھر کا بنایا ہوا بت میں اپنے ساتھ لے کے گیا، میں لے جانے کے لیے تیار ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لیکن اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں اپنے ہی معبود کے وزن کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں، تو میں نے سوچا کہ میں ایک اور معبود تیار کر لیتا ہوں۔ کہا کہ میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، چونکہ آٹے کا وزن کم ہوتا ہے، کہا میں نے آٹے کا ایک معبود بنایا، ایک بت بنایا، باطل معبود بنایا کہ میں اس کو ساتھ لے جاؤں گا اور اس کی پوجا کرتا رہوں گا۔ کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا، رستے میں اس کی پوجا کرتا، اس کی عبادت کرتا علیہ باللہ۔ کہا لیکن ایک وقت آیا کہ زیادہ راہ جو میرے پاس کھانے کا سارا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، تو کہا کھانے کا سامان ختم ہوا تو اب میں حیران تھا، کچھ وقت کے لیے تو میں نے بہت برداشت کیا، پھر میں نے اسی آٹے پر پانی ڈالا، اسی کو گوندا، گوندنے کے بعد پھر میں نے روٹی تیار کی، تو میں نے کہا ہے میرے خدا اگر آج کام نہیں آئے گا تو پتہ نہیں پھر کب کام آئے گا، میں نے اسی کو کھا لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے اس باطل معبود کے متعلق سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا دردناک واقعہ ہے، جب اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت ایسا تھا کہ میں اپنے گھر سے سفر کے لیے روانہ ہوا، جب میں سفر کے لیے روانہ ہوا تو میری زوجہ حاملہ تھی، میری زوجہ امید سے تھی۔ ایک عرصے کے لیے میں اپنے گھر سے باہر رہا اور میں نے ایک مدت گھر سے باہر گزاری، جب واپس آیا تو گھر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی میرے گھر کے صحن میں کھیل رہی ہے۔ جب اس بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا میں حیران ہو گیا، میں نے زوجہ سے پوچھا یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے کہا ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، وہ جانتی تھی کہ یہ عرب کا معاشرہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا مجھے بہت غصہ آیا، لیکن وہ بیٹی بھاگتی ہوئی صحن میں میرے پاس آئی اور یا اباتا کہہ کے مجھے پکارا، ہے میرے پیارے والد کہہ کے پکارا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ کہا اس وقت تو مجھے بہت پیار آیا، بہت محبت میرے دل میں پیدا ہوئی اور میں نے بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ میں اب اسے زندہ دفن نہیں کروں گا، لیکن وقت گزرتا گیا، میرا لگاؤ اور میرا پیار میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا، میری محبت، میری چاہت، میری رغبت میری بیٹی سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی گئی۔ کہا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ بلوغت کی عمر کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ کہا لیکن اس وقت معاشرے کے بڑے بڑے عرب لوگ، ان کا روب اتنا تھا، ان کا دبدبہ اتنا تھا، وہ سویلائزیشن ہی ایسی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میرا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ گیا اور میں نے فیصلہ کیا وہ میری چہیتی بیٹی، وہ لاڈلی بیٹی جو بڑے پیار سے مجھے والد صاحب کہہ کے پکارا کرتی تھی، میں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ اس کو فوراً تیار کر لے، اس کو نئے کپڑے پہنا، اس کی کنگھی کر اور اسے نہلا کر تیار کر کے اسے بتا کہ میں اسے فلاں رشتہ دار اور فلاں قبیلے میں ان کی شادی ہے، اس شادی پر اس کی سہیلیاں اس سے ملیں گی اور وہاں لے جا رہا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو بتایا، کیونکہ زوجہ جانتی تھی کہ عرب معاشرے میں کس قدر ظلم کیا جاتا ہے، اس نے کہا وہ اس کی کنگھی کر رہی تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، لیکن میری زوجہ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، بہت رو رہی تھی میری زوجہ۔ اور بچی نے بڑے پیار سے پوچھا ہے میری والدہ، ہے میری ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس والدہ نے بتایا نہیں، کیونکہ وہ والدہ جانتی تھی اگر بتا دیتی تو والد والدہ کو بھی قتل کر دیتا۔ معاشرہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا۔ میری زوجہ نے میری بیٹی کو تیار کیا، تیار کر کے جب وہ دروازے پر آئی تو میری زوجہ نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا یا رجل لا تضيع الامانہ، یا رجل لا تضيع الامانہ، اور اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ہے انسان امانت کو ضائع نہ کرنا، ہے انسان یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، اسے برباد نہ کرنا۔ اس نے کہا روتے ہوئے، میری زوجہ نے جب یہ جملہ کہا تو میری ننھی بچی بھی یہ جملہ سن رہی تھی، وہ بھی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ کہا میں نے بچی کی انگلی پکڑ کر میں بچی کو اپنے ساتھ لے گیا، ایک صحرا میں لے گیا، بچی پوچھ رہی ہے۔ اب یہ 3 احادیث، 3 مختلف روایات کا نچوڑ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری بچی بار بار پوچھتی ہے میرے والد صاحب جس قبیلے میں آپ مجھے لے جانے والے تھے یہ رستہ اس قبیلے
रोज़े को तो नहीं जाता, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। एक रिवायत में आया कि उस बच्ची ने कहा, उसने कहा कि मैंने बच्ची को उठा लिया, बच्ची थक गई। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची खुद कहती है वालिद साहब आप थकावट तो महसूस नहीं कर रहे, आप थक तो नहीं गए। कहा मैंने अपनी बच्ची से कहा मैं नहीं थका। बच्ची ने कहा नहीं आप थक गए हैं, अब मैं आपके साथ चलूँगी। उंगली पकड़कर उस बेटी को वो वालिद अपने साथ उस सहरा में ले गए। अब जब उसने देखा कि मैंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया, मैंने वहाँ पर एक गड़ा खोदा, तो बच्ची कह रही है मेरे वालिद साहिब, है मेरे बाबा जान, ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं। एक रिवायत में आता है कि जब बच्ची ने देखा कि वालिद साहब का पसीना निकल रहा है, तो वो बच्ची खुद अपने कपड़ों से वालिद साहब का पसीना पहुँच रही है कि मेरे वालिद को तकलीफ़ ना हो। जब वालिद की तकलीफ़ देखी तो वो बच्ची भाग कर आती है और ख़ुद गड़ा खोदने में मदद कर रही है। कहा लेकिन मेरा दिल पथरा चुका था, मैं पत्थर दिल हो चुका था, और ज़माने का, मुआशरे का रौब और दबदबा और फिक्र इस कदर लाहिक थी कि मैंने अपने बच्ची को उठा के उस गड्ढे में फेंक दिया। जब बच्ची को गड्ढे में फेंका तो रेत मैंने बच्ची पर डालना शुरू कर दी। एक रिवायत में आता है कि बच्ची ने अपनी उंगली से वालिद का हाथ पकड़ लिया। कहा है मेरे वालिद, क्या आज तू मुझ पर वही जुल्म करेगा जो अरब लोग अपनी बच्चियों पर करते हैं? क्या आज वही जुल्म करेगा? मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक तमन्ना है मेरे वालिद साहब, एक आरजू है। आज तू मुझे मार रहा है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी वालदा को न बताना कि तूने मुझे कत्ल किया था, कहना कि उसी कबीले के लोगों में अपनी बेटी को छोड़ आया। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी दाढ़ी पर उस रेत का गुबार मेरी दाढ़ी पर था, बच्ची उस कब्र में दफन हो रही थी और अपने हाथों से अपने वालिद की दाढ़ी भी साफ कर रही थी। उसको अपने वालिद की दाढ़ी पर जो गुबार था वो अच्छा नहीं लगता था। कहा लेकिन मेरा जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच चुका था। उसकी नन्ही आवाज़ ख़त्म होती चली गई और आखिरी जुमला उस बच्ची ने कहा है मेरे वालिद, आपको याद है जब मैं घर से बाहर निकली थी तो माँ ने क्या कहा था? या रजुल ला तुदय्यिल अमाना, है मर्द अल्लाह की अमानत को ज़ाया न करना, अल्लाह की अमानत को ज़ाया न करना। कहा उसने चीख मारी और वो बच्ची वहीं मर गई। मैंने बच्ची को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब मैं वो जहालत के ज़माने का वाक़या याद करता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है। मेरे आका ने फ़ौरन फ़ातिमा ज़हरा को सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। मेरे आका की आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी। हम तो अपनी बेटियों से प्यार किया करते हैं। मेरे आका ने फरमाया है ज़ालिम इंसान, अगर ज़माने जाहिलियत के गुनाहों की वजह से और जुल्म की वजह से अल्लाह मुझे आज किसी से बदला लेने की इजाज़त देता तो सबसे पहले तुझ ज़ालिम से बदला लेता। मोहतरमा हिब्बा, अपनी बेटियों को बताएं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों को जीने का हक़ दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों को वो मकाम दिया है। क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है? रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसके घर फरिश्तों को भेजता है। आज आप देखें आपके घर बेटी पैदा हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। दो बेटियां पैदा हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेटों पर हम फख्र करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी को बेटी अता करता है, लड़की अता करता है, तो उसके घर फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आकर कहते हैं है घर वालों तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, अपने परों के साए में उस बच्ची को ले लेते हैं और अपने हाथ उस बच्ची के सर पर फेरते हैं। और फिर फरिश्ते कहते हैं कि ये नातवा कमज़ोर जान है, जो इस नातवा कमज़ोर की परवरिश करेगा क़यामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटियों को बुरा मत कहा करो। तुम देखते नहीं मैं मोहम्मद अरबी भी बेटियों वाला हूँ, तुम देखते नहीं मैं भी बेटियों वाला हूँ। बेशक बेटियाँ तो बहुत मोहब्बत करने वाली, गमगुसार और बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाली होती हैं। एक हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो उनके साथ हुस्ने सलूक करे तो उसके लिए जहन्नुम से रोक बन जाती हैं। बेटियां उसे जहन्नुम में दाखिल नहीं होने देती। ये बेटियों का मकाम है। किसने दिया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दो लड़कियों की परवरिश करता है, जो शख्स दो लड़कियों की परवरिश करता है यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जन्नत में मेरे साथ वो यूं होगा जैसे ये दो उंगलियां मिली हुई हैं। अगर जन्नत में आका की सोहबत, आका की खिदमत में रहना चाहते हो, आका के करीब रहना चाहते हो, तो बेटियों की
پرورش کرو۔ شارحین فرماتے ہیں حضور نے 2 لڑکیاں فرمایا، 2 بیٹیاں نہیں، یعنی اگر کوئی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یا 2 بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالغ ہو جائیں، ان کے حقوق ادا کرے، تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ فلاں قصاب، فلاں بچر، فلاں قصائی وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہے اللہ مجھے اس کا پتہ بتا دے، اس کا عنوان بتا دے، ایڈریس بتا دے، وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فلاں جگہ وہ گوشت کاٹ کے بیچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی ہے کہ یہ شخص ایک قصاب ہے، یہ شخص ایک بچر ہے، گوشت بیچنے والا ہے، لیکن آخرت میں جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفیق ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، وہ گوشت کاٹ رہا ہے، گوشت کاٹ کے گوشت تقسیم کر رہا ہے۔ جب گوشت بیچنے کے بعد وہ فارغ ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جانتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، کیا میں تیرے گھر کے اندر چلا جاؤں؟ وہ کہتا ہے، اللہ کے بندے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ گھر کے ایک کونے میں وہ کھانا تیار کرتا ہے، گوشت پکاتا ہے، روٹی تیار کرتا ہے، اور اسی کمرے میں ایک انتہائی نحیف، ایک انتہائی بوڑھی عورت اس کمرے کے کونے میں لیٹی ہوئی ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس بڑھیا کو اٹھاتا ہے، اس کی پیٹھ کو سہارا دے کر اسے اٹھاتا ہے، اٹھا کے اس کے منہ میں نوالے ڈالتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اسے پانی پلاتا ہے، اس کا منہ پونچھتا ہے، اور جب اسے واپس لٹاتا ہے تو اس بڑھیا کی زبان سے چند کلمات جاری ہوتے ہیں۔ وہ بڑھیا کچھ کہتی ہے، کچھ کلمات اس کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، ہے اللہ کے بندے یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا، میں پورا دن کام کرتا ہوں، پورا دن کاروبار کرتا ہوں، اور جب کام کرتا ہوں تو میرا دھیان گھر کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں میری ماں ہے، گھر میں میری ماں ہے۔ کہا میں گھر آتا ہوں، کھانا پہلے خود نہیں کھاتا، پہلے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ بات تو میں نے دیکھی ہے، لیکن یہ تو بتا کہ جب یہ لیٹ رہی تھی تو اس کی زبان سے چند جملے نکلے، میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی۔ کہا نہیں اللہ کے بندے تو کیا جانے، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کا پیار اپنا ہوتا ہے، مائیں کیا جانتی ہیں، وہ بیٹے کے مقام کو نہیں جانتی۔ میں تو ایک قصاب کا بیٹا ہوں، میری کیا حیثیت، میری کیا اوقات، میری کیا وقت، لیکن ماں کا پیار تو ماں کا پیار ہوتا ہے۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں اور اسے کھانا کھلاتا ہوں، اور جب کھانا کھلانے کے بعد اسے لٹاتا ہوں تو یہ کہتی ہے، میری دعا ہے میرے بیٹے، اللہ جنت میں تجھے وقت کے نبی موسیٰ کا رفیق بنائے۔ کہا میں قصاب کا بیٹا، کہا موسیٰ نبی اللہ، کہا میں قصائی کا بیٹا، کہا بنی اسرائیل کا نبی، میں تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہے نا، یہ دل سے تمناؤں کا اظہار کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہے قصاب کے بیٹے دیکھ، اس ماں کی دعا قبول ہوئی ہے، آج بنی اسرائیل کا نبی تجھے دیکھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے محترم احبہ، اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو آج جو 20 نیسیسری پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، یہ ایر وائی پر یہ پروگرام نشر بھی ہوگا، انگلش میں بھی یہ موجود ہے، ہمارے لڑکوں نے فرینچ میں اس کے نوٹس بھی تیار کیے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیں، والدین بھی سیکھیں، بچے بھی سیکھیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں۔ بچوں کی اچھی تربیت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے۔ بچوں کی تربیت کا فائدہ کیا ہے؟ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کرتے ہیں، وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں رہتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہم بچوں کو والدین کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو آج جو تعلیم ہم نے دی ہے محترم احبہ، اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں آپ کا خاندان آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ اور جو والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ خبردار، نقصان میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو بھی گنوا بیٹھے اور اپنے خاندان کو بھی قیامت کے دن
لیکن خبردار یہی سب سے بڑا نقصان ہے، جو اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے مطابق نہیں کرتے اور جو قوانین بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق نہیں کرتے، ان کی اولاد دنیا میں بھی ان سے جدا ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان سے جدا ہوتی ہے، وہ اولاد کو مل نہیں پاتے۔ اگر آپ کے دل میں حقیقی پیار ہے تو ان احکام کو سمجھ لیں، اس دنیا میں بھی بچے بھی آپ کے قریب رہیں گے اور جنت میں بھی بچے آپ کے قریب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ورد وظیفہ لکھ لیجئے، اگر آپ کا بچہ اگر آپ اس میں بغاوت کی علامات دیکھ رہے ہیں تو سورج طلوع ہونے سے پہلے بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھیں۔ اس کے اثر سے بچے کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوگی۔ 21 دن بالتواتر اگر آپ یہ عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اس ورد پر عمل کر لیں، یہ ہمارے مشائخ چشت اہل بہشت کا خاص ورد ہے اور الحمدللہ ایک مجرب عمل ہے، اس پر آپ عمل کریں گے تو اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے۔ یا نبی سلام